برادر محترم جناب میاں جنید صاحب، خورشید جیلانی صاحب، میر ساجد صاحب اور سٹی پریس کلب کے ممبران اور آج کے میزبان شہزاد صاحب، قریشی صاحب، سب سے پہلے تو میں جی ایس ٹی وی کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے آج اپنی پہلی سالگرہ کے موقع پر اور اس خوبصورت تقریب میں اور اس خوبصورت شام میں مجھے بھی شامل کیا۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا مشکور و ممنون ہوں۔ میں تقریباً کچھ 6 مہینے سے امریکہ سے پاکستان واپس آیا ہوا ہوں، لیکن میں نے اتفاق کہہ لیں موقع نہیں ملا یا میرا دل نہیں کیا، میں نے ٹی وی نہیں دیکھا۔ آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ ایک سیاستدان کہ وہ ٹی وی نہ دیکھے اور رنگ برنگی خبریں نہ سنے اور اس کے ساتھ ساتھ میں 2 اخبارات پڑھا کرتا تھا۔ ایکسپریس میں اس لیے پڑھتا تھا کہ یہ پاکستان کا واحد اخبار تھا اردو کا جس نے سب سے پہلے سپورٹس کے 2 چینل 2 پیجز کیے۔ تو چونکہ میرا ماضی سپورٹس سے جڑا ہوا ہے تو میرا انٹرسٹ وہ بھی ہوتا تھا، اور دوسرا اخبار میں ڈان پڑھتا تھا، لیکن میں جب سے آیا ہوں میں نے دونوں اخبار بھی نہیں منگوائے۔ تو یہ جو خبریں ہیں وہ تمام کی تمام سوشل میڈیا سے ہی حاصل ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر جب آپ سنتے ہیں اور لوگوں کے خیالات، تو ہر ذی شعور انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ اور جیسے جیلانی صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے بالکل اس کی جو منفی سائیڈ ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، لیکن جب سے یہ دنیا مارج وجود میں آئی ہے مثبت اور منفی دونوں چیزیں برابر چلتی آئی ہیں۔ کبھی مثبت انداز نے برتری حاصل کر لی اور کبھی منفی انداز نے برتری حاصل کر لی۔ تو شیطان کا وجود تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ہے، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک آسان ذریعہ بن گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ ہے جس کو آپ سفر کرتے ہوئے بھی سنتے جاتے ہیں اور دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہتے ہیں۔ تو جہاں تک اخبارات میں خبریں ہیں، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ تو میں امریکہ میں جہاں تھا تو میرے قریبی لائبریری تھی، تو میں اکثر چلا جایا کرتا تھا، تو مجھے وہاں نیو یارک ٹائم اور اس طرح کے پیپرز ان کے پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا، تو وہ بھی بھرے پڑے ہوتے تھے۔ اب چونکہ مجھے اتنا علم تو نہیں ہوتا تھا، لیکن دنیا کے اخبارات کی خبریں بھی ایتھینٹک بعض دفعہ نہیں ہوتی۔ ان کا نالج بھی ممکن ہے کہ وہ اس تک یا اس تک رسائی نہ ہو اور وہ سنی سنائی خبر دے دے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب نیو یارک ٹائم کا نمائندہ اکاڑا میں کون ہے؟ اگر اکاڑا میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ خبر ان کے تک جاتی ہے، یا کہیں کوئی بلڈنگ کو آگ لگتی ہے یا کوئی سیریس ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ خبر دیتے ہیں، تو وہ ایک اپنے انداز سے دیتے ہیں۔ تو یقیناً
ہمیں یہ مارجن تو دینا پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں عظیم وہ لوگ ہیں جو باعث نہیں ہوتے۔ میرے سے ان کی ناراضگی بھلا ہو، میں ایک سیاستدان ہوں، مجھ سے کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن اگر میں نے کہیں کوئی اچھا کام کیا تو وہ اس کو ریکگنائز کر لیں اس مخالفت کے باوجود، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑا انتظاری اس معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے ہر شخص یہی سوچتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس طرح میری برتری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سچ کو سچ کہنا اور اپنے مخالف کو تسلیم کرنا سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں اس خوبصورت محفل میں چونکہ قریشی صاحب نے اظہار فرما دیا، میں اور قریشی صاحب مختلف سمت میں جانے والے سیاسی طور پر لوگ ہیں، لیکن میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ سچ بات کی، اور مجھ ناچیز جیسے شخص کو بھی انہوں نے بڑے اچھے الفاظ سے ہمیشہ یاد کیا اور لکھا میرے بارے میں، تو یہ ان کی بڑائی ہے، ان کی عظمت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی پولیٹکس میں کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا، میرا شاید ہوا ہے، میں ایک کام نہیں کر سکتا تو میں اس سے معذرت کر لیتا تھا، اور میں اس کا کام کر سکتا تھا تو میں نے اس کو کبھی لاہور نہیں بلایا تھا، میں اس کے کاغذ پکڑ کر خود لے جایا کرتا تھا اور کام کرا کر واپس ان کو اطلاع دیا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں اپنے آفس میں، ایکسائز کے آفس میں بیٹھا ہوا تو فون کر رہا ہوں، تو بصیر پور سے ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تو مجھے کہتے ہیں کہ میاں صاحب بندہ تے اتنے ہے کوئی نہیں تے تسی کندے کام کر دے پھر دے جے، تو فون کر کے دس رہے جے یار تیرا ہو گیا تیرا نہیں ہویا۔ تو میں کہا یار اگر میں کسی ایک شخص کو کہوں کہ تم لاہور آ جاؤ تو اس کا 2000 روپیہ بھی لگے گا اور اس کی ساری دیہڑی بھی خراب ہوگی، تو میں نے تو لاہور آنا ہی آنا ہے۔ اور پھر یقین جانے کہ صاحبان کو ہم تو 3 4 چکروں کے بعد ان کو ملتے ہیں اور اپنا کام کرواتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، یہ دنیا ہر طرح کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اگر یورپ اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں تو کیا وہاں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں۔ میں نے ان کے پروگرامز بھی دیکھے ہیں اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ جی ایس لنڈن جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی اکاڑا سے ہی ہے، تو یہ اکاڑا کا فخر ہے، تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں، جنید بھائی کو مبارک دیتا ہوں، شہزاد صاحب کو مبارک دیتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کا یہ جو سوشل میڈیا کا یہ چینل ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، مہربانی۔ بہت شکریہ میاں منیر صاحب۔ میاں صاحب آپ نے ایک بات کی ہے جو اس وقت سے میں سوچ رہا تھا کہ سیاستدان کو گالی پڑتی ہے، تو یہ گالی اور تالی یہ دونوں سیاستدانوں کے لیے ہیں، تو اسی کی ایسے ہی جیسے سیاست ہے صحافی اور صحافت یہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ سر ہمیں بھی آدھی دنیا برا کہتی ہے، اگر کسی کو بات سمجھ لگے یا کسی کے رپورٹنگ اس کے حق میں ہو تو وہ میں اچھا کہتا ہے۔ وہ یہ آپ والی بات کہ یہ دنیا میں اچھائی اور برائی یہ دو نظریات تو چلتے ہی رہیں گے، تو یہ معاملات بالکل ایسے ہی ہیں۔ یہ خوبصورت شام جو آج جس میں آپ لوگ سب آج یہاں موجود ہیں، اس کا صحرا اس کا کریڈٹ جاتا ہے شہزاد علی صاحب کو۔ ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ صحافت میں بڑا نام کسی بڑے ٹیگ سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، بندے کو کام کرنا آنا چاہیے۔ تو الحمدللہ شہزاد صاحب نے یہ کر کے دکھایا کہ یہ کسی ٹیگ کے محتاج نہیں ہے، ان کا کام بول رہا ہے، اور ان کے کام ہی کی وجہ سے آج آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔
اس کے ساتھ دوسری بات انہوں نے کی کہ جی ایس چینل کا تعلق اکاڑا کی مٹی سے ہے، تو یہ ہماری سی او میڈم مقدس مجید صاحبہ کی محبت ہے اس مٹی سے کہ انہوں نے مانچسٹر میں بیٹھنے کے باوجود اکاڑا ہی کو اکاموڈیٹ کیا. اور یہ کسی بھی مٹی سے جب کوئی اس طرح کی شخصیات پیدا ہوتی ہیں تو وہ اس علاقے کا نام تو روشن کرتی ہیں. سب سے بڑی مثال آفتاب اقبال صاحب کی کہ جب بھی ذکر ہوگا جتنا انٹروڈیوس اکاڑا ان کے پروگرام سے ہوا ہے اس نام سے ہوا ہے. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کے نام سے ہماری وجہ شہرت ہے. اسی طرح اور میرے شہر کے جنید صاحب ہیں اینکر پرسن، اکاڑا کا تعارف ہے. میں جنید سلیم ڈاکٹر سلیم صاحب کے فرزند. اسی طرح میں ادھر ذکر کر رہا تھا بیٹھا ہوا کہ اکاڑا کا نام مولانا کوکم نورانی اکاڑوی کے حوالے سے بھی گونجتا ہے. تو جب مٹی ہیرے پیدا کرتی ہے تو وہ نام تو اس مٹی کا ضرور روشن کرتے ہیں. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. You're watching GSTV UK. Keep watching.